صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک اور سائنس دانوں کے تجربہ کے مطابق مسواک کے بے شمار فوائد ہے۔ حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے مسواک کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ مسواک کرنے والے کے لیے مندرجہ ذیل فوائد ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مسواک ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کے حدیث کی روشنی میں اور سائنس دانوں کی روشنی میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حدیث کی روشنی میں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ لیکن سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق اس کے بہت سارے دنیاوی فائدے ہیں۔ جو انسان مسواک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مسواک کی برکت سے اسے دنیا میں بھی بہت سارے فائدے عطا فرماتا ہے، اور اس کو ایک عظیم عالم دین اور بہت بڑے تجربہ کار معلم حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ کے، جن کا نام علم کی دنیا میں بڑا سرفراز اور سربلند رہا ہے، علامہ شامی، وہ اس کے خصوصی تجربات بیان کرتے ہیں اور اس کے خصوصی فوائد بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ مسواک کرنے میں بڑھاپے میں تاخیر ہوتی ہے، یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 50 سال 55 سال 60 سال میں آپ بوڑھے ہونے والے ہیں تو آپ وہاں تک جوان رہیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو انسانی عمر کے تقاضا کے مطابق جس عمر میں آدمی پہنچتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد آدمی کو کچھ کمزوری آتی ہے۔ جیسے آپ نے بوڑھے لوگوں کی زبانوں میں سنا ہوگا کہ جب آدمی 42 سال کا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کی جو نظریں ہوتی ہے کچھ کمزور ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں بیتالہ، یعنی وہ ایک چشمہ آتا ہے۔ اس عمر میں جانے کے بعد اکثر لوگوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو لوگ لگاتے، کئی لوگوں کو اس سے بھی زیادہ نمبر آتے ہیں لگانے، بہت سارے لوگوں کو اس سے بھی پہلے آتا ہے۔ لیکن یعنی 40 سال کے بعد ایک انسان کی زندگی کا ایک عظیم حصہ ختم ہوتا ہے اور ایک نیا حصہ شروع ہوتا ہے 40 سال کے بعد۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ 40 سال کے بعد انسان کے جسم میں انسانی فطرت کے تحت ایک کمزوری آتی ہے، اور اس کی پوری باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی پارٹس ہیں، ہر پارٹس میں قدرتی طور پر کمی آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو، کہ 40 سال تک ایک انسان کی باڈی میں اس کی ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے۔ انسان کی باڈی میں 40 سال تک ہم نے جو ہماری ماں کا دودھ پیا ہے اس کا اثر کتنے سال تک رہتا ہے؟ 40 سال تک۔ اور یہ 40 کا جو عدد ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کئی بار بتایا، کہ آج سے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے چلا آ رہا ہے 40 کا عدد۔ بچے کی پیدائش میں بھی 40 کا عدد ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے تو ہر 40 دن پہ اس کا حلیہ تبدیل ہوتا ہے۔ 40 دن تک خون رہتا ہے، 40 دن کے بعد گوشت بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس میں آکار بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے، 40 دن کے بعد انسانی وضع قطع بیان کی جاتی ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں 40 سال کا ایک ایسا عدد ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی کے اندر الگ الگ موڑ پیدا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نورانی مجسمہ تیار کیا گیا تو آپ کے مقدس اور اس نورانی اور مبارک مجسمہ کے اوپر اللہ نے 40 دن تک، کتنے؟ 40 دن تک بارش برسائی تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ خمیر، حضرت آدم علیہ السلام کا جو بولتے ہیں پتلا، اس کو ہم پتلا اس میں ادب سے بولیں گے کہ مجسمہ، خمیر مبارک جب آپ کا جمع کیا گیا اور آپ کے جسم مبارک کا جب وہ مجسمہ تیار کیا گیا تو اس میں 40 دن تک آپ پر بارش برسائی گئی تھی۔ اس میں سے 39 ڈیز یعنی 39 دن غم کی بارش برسائی تھی۔ کیا برسایا تھا؟ غم کی بارش، اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی تھی۔
اب آپ کو یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی بار بتایا، آج بھی بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جب اللہ نے ہمارے وجود میں 39 ڈیز 39 دن جب غم کی بارش برسائی ہے اور ایک دن خوشی کی، تو پھر ہم اور آپ جو آج خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں، بولو ہم غلط ہے کہ نہیں؟ ہمارے وجود میں غم ہے تو پھر آپ خوشی کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ جب 39 دن آپ کے خمیر کے اوپر ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس کے نورانی مجسمہ پر 39 دن تو غم کی بارش برسائی تھی اور ایک دن صرف خوشی، اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ آتے ہیں اور خوشی، سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے ویکھیا نہیں، بہت سارے لوگ بولتے میرے کو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، 5 دن اچھا رہتا ہوں 10 دن بیمار رہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں غم زیادہ رہیں گے اور خوشی کم رہے. یہ نظام ہے. اب آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم 50 سال تک تندرست رہے، تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. یہ تبدیلی آنی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے، کبھی تندرستی کے دن، کبھی بیماری کے دن، کبھی خوشی کے دن، کبھی غم کے دن، کبھی تنگ دستی کے دن، کبھی مالداری کے دن. یہ تو چکر ہے، گھومتا رہے گا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہے، ہم اس کو گھماتے ہیں لوگوں کے درمیان باری باری. آج آپ مالدار ہیں، میں غریب ہوں، کل میں مالدار ہوں گا، آپ غریب ہو جائیں گے. آج آپ تندرست ہیں، آج وہ بیمار ہو جائیں گے، وہ تندرست ہو جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے. یہ تو نظام ہے، چلتا ہی رہے گا. لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مالدار بھی میں بن جاؤں، تندرست بھی میں رہوں، اور ساری خوشیاں مجھے ہی مل جائے، آپ کو کچھ نہ ملے. اس لیے پریشان ہو جاتے ہم اور آپ جو پریشان ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک آدمی بڑی امیدیں لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ تندرستی میرے پاس، مالداری میرے پاس، عزت جاہ و جلالی میرے پاس، ساری چیزیں میرے پاس. اب جب وہ اس کے ارمان اور اس کی خواہشوں کو مطابق جب کام ہوتا نہیں ہے تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. اس لیے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا فرمان میں نے ابھی 3 یا 4 دن پہلے پڑھا ایک جگہ، بڑا پیارا فرمان ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت آئے کہ تکلیف آئے کہ غم آئے، تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور تمہارا دعا کرنے سے پہلے حضرت مولا کائنات فرماتے دعا سے پہلے تمہارا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ آپ جس رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہو وہ تمہارا رب ہے. اس بات کا تمہیں یقین ہو جانا چاہیے. اب آپ سوچیں گے ہم تو رب مانتے ہی ہیں، مفتی صاحب کیسے بتا رہے یہ چیز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مانگنے کے بعد شک نہیں رہنا چاہیے. شک نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے اب کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تکلیف دور ہوگی کہ نہیں. آپ نے مانگا کس سے؟ اور اللہ کون ہے؟ بہت بڑا بادشاہ جس کے قبضہ اختیار میں پوری دنیا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی شان ہے آسمان و زمین کا وہ مالک ہے. زمین کے اندر رہنے والوں کو بھی وہ روزی عطا کرتا ہے. ایک جانور پہاڑیوں کے اندر ایسا تھا کہ جس کے بازو بھی نہیں تھے اور پاؤں بھی نہیں تھے. اب ظاہر بات ہے جب بازو نہیں ہے، پر نہیں ہے تو اڑ بھی نہیں سکتا ہے، اور پاؤں بھی نہیں ہے تو چل بھی نہیں سکتا ہے. لیکن دیکھا کہ اس کو بھی روزی مل رہی ہے، اس کو بھی روزی مل رہی ہے. تو جب بغیر پر والے کو، بغیر پاؤں والے کو میرا رب عطا کرتا ہے تو آپ تو تندرست ہیں، پھر پریشان کیوں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارا ذہن، ہمارا نظریہ، ہمارے جو سوچ ہے وہ آدمی کو. اور میں نے آج بھی حضرت مولا کائنات بڑا مولا کائنات کا ایک فرمان پڑھا کہ آدمی اپنی سوچ سے پریشان ہوتا ہے. پھر جب میں نے سوچا تو مجھے برابر لگا کہ ہاں مولا کائنات کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن تھوڑا میں نے سوچا تو غور و فکر کیا، بے شک آدمی اپنی سوچ سے پریشان ہوتا ہے ہر چیز میں. اتنے خوش کیوں ہیں یار؟ گاڑی بھی لے لی، ایک بار بنگلہ بھی آ گیا، اب لائے وہ ہے، کار وہ لائے ہے، سب کچھ وہ لائے، پریشان مفتی صاحب ہو رہے. سمجھ، ڈیزل وہ پرائیں گے، 100 روپے لیٹر کا ان کو ڈالنا ہے، ہم کو تھوڑی ڈالنا ہے. لیکن پریشانی کس کو ہے؟ مجھے. انہوں نے یہ کر لیا، وہ یہ کہاں سے لائے ہوں گے یار؟ یہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے دیا ہوگا. تم دینے جاتے ہو کیا کسی کے گھر میں؟ کسی کے گھر میں کھانے کا خوراک ساز و سامان آپ انتظام کرتے ہو؟ اللہ دینے والا ہے. یہ تو تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. کل تک سائیکل لے کے گھومتا تھا، آج کار لے کے گھوم رہا ہے.
یہ تو اللہ کی بات ہے، کن فیکون کا مالک ہے اللہ. ایک پل بھر میں آدمی کو مالدار بھی بنا سکتا ہے، پل بھر میں غریب بھی بنا سکتا ہے. پریشان سوچ، ذہن آدمی کی جو سوچ ہے وہ بدلنے کی، جو ہماری تھنکس کو بدلنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے. آدمی اپنے آپ میں خوش رہنے کی ایک عادت بنا لے گا نا تو کبھی غم نہیں آئے گا کہ بھائی میں ہوں بہت اچھا ہوں، مجھے اللہ نے کرتا دیا ہے، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس یہ سامان ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں. میرے پاس یہ مکان ہے، اس سے بہتر کوئی مکان نہیں ہے. لیکن اب میرا مکان میں نے بنایا کئی لاکھ روپے کا، سامنے والے نے 1 کروڑ کا بنایا، پریشان. اب چکر میں ہے کس کو توڑ کے ایسا بنائیں گے، اور پھر اس میں مسئلے پوچھنے آ جائیں گے مفتی صاحب کے پاس، میرے کو گھر بنانا ہے تو لون لوں. لون کا مسئلہ تمہارا ہے، مفتی صاحب تھوڑی بھرنے آنے والے. تم سوچو، خالی مفتی صاحب سے ہاں کہلوا کر کے تم ایک جائز کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہو. کہ بہت ضروری ہے، بہت اتنا بڑا مکان بنانا ضروری کہاں ہے؟ ذرا آپ عقل سے تو سوچو کہ جس میں آپ کو 20 سال تک آپ لون بھر رہے ہو، کیا اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی ہے؟ آپ کے پاس عقل نہیں ہے اور آپ مسئلہ پوچھ دو بہت ضروری ہے. کوئی بھی 60 لاکھ 70 لاکھ تو کوئی قرض دے گا نہیں، تو آپ کو کس نے کہا اتنا مانگو؟ کس نے کہا آپ کو مانگنے کے لیے؟ چھوٹا سا مکان بنا کے آپ رہو. حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک چھوٹے سے مکان میں رہے تھے کہ نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 900 سال. آپ کا مکان کا اتنا بڑا تھا کہ اگر پاؤں اگر آپ مکان میں رکھتے تھے تو سر مبارک آپ کا بار ہوتا تھا، اور سر مبارک اگر اندر رکھتے تھے تو آپ کے پاؤں مبارک بار ہوتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے 900 سال کی عمر پہ آپ نے ایک مکان بھی نہیں بنایا؟ تو آپ نے فرمایا میں مکان بنانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو لوگوں کا دین بنانے کے لیے آیا ہوں، اور جس کام کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا وہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیا ہے. تو ہم بھی دنیا میں جو آئے ہیں آخرت کا کام کرنے آئے ہیں، اس کو بڑے اچھے سے کرنا بہت ضروری. بہرحال جو باتیں تھی کافی آگے چلی گئی. لیکن بڑھاپا جو آدمی کا ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد آدمی کی زندگی کے اندر ایک نیا موڑ آتا ہے، اور یہ سائنس کی بات بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے. تو اب آپ بہت سارے لوگ سوچتے بھی کئی بار کہ بھئی مفتی صاحب یہ ساری باتیں کہاں سے کیا بتا. میں اپنی زبان سے میرا آپ کو تعارف کراؤں مجھے اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس والی میڈیکل لائن سے، اگر آپ کو کہیں غلط لگے تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہو کہ بھئی نہیں مفتی صاحب آپ نے یہ بات آج غلط بتائی. تو آدمی کی زندگی کے اندر اس کی باڈی کے اندر 40 سال کے بعد تبدیلی آتی ہے، سمجھ گئے؟ پھر 50 سال 55 سال کے بعد آدمی کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے. لیکن اب آپ یہ کہو گے کہ یار مفتی صاحب نے بیان کیا تھا حدیث شریف کی روشنی میں کہ مسواک کرنے سے بڑھاپے میں تاخیر ہوتی ہے، تو یہ تو جلدی آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کمزوریاں اور جو تکلیفیں آدمی کو بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے وہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے. آپ کے پٹھوں کا جو درد ہوتا ہے، گھٹنے کا درد ہوتا ہے، کمر کا جو درد ہوتا ہے، ایک آدمی کو ایک عمر کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ مسواک کی برکت سے اللہ اس میں شفا عطا فرماتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ اس میں؟ شفا، تندرستی بخشتا ہے. دوسری بات، بصارت کو مسواک تیز کرتی ہے، یعنی آنکھوں کی روشنی مسواک کرنے سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ آپ کر کے دیکھنا بہت عظیم تجربہ ہے. اور چوتھی بات، مسواک کی بہترین خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، آپ کرتے جاؤ. ایک جگہ تو میں نے پڑھا ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اندرونی جو بیماریاں ہیں جسم کے اندر، جس کو گیسٹو بولتے ہیں، گیسٹو ڈاکٹر گیسٹ بولتے ہیں، یہاں کی بیماریوں کے لیے، پیٹ کی بیماریوں کے لیے مسواک سے بڑھ کر بہتر کوئی دوائی نہیں ہے. آپ مسواک کرو، اندر پیٹ کی جو اندرونی جو بیماریاں ہے، لیور ہے اور پھیپھڑے ہے، آنتے ہے، اس کی جو تکلیفیں ہوگی، سوزن اور انفیکشن وغیرہ جو بار بار لگتا ہے، اور ایسیڈ کا پرابلمس جن کو زیادہ ہوتا ہے. اور ایسیڈ کیا ہے کہ بہت طریقے کے ایسیڈ ہوتے ہیں، سمجھ کے ہماری باڈی کے اندر قدرتی طور پہ بہت سارے ایسیڈ ہے، ایک ایسیڈ نہیں ہے. اور یہ جو ایسیڈ آپ صفائی کرنے میں جو ڈالتے ہو نا، اس سے بھی خطرناک ایسیڈ انسان کی باڈی میں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہماری باڈی میں. لیکن اللہ نے اس کے سامنے دوسری چیزیں ایسی رکھی ہے کہ وہ چیز انسان کی باڈی میں نقصان. لیکن جب یہ اگر کمزور ہو جاتا ہے سامنے والی چیز،
تو پھر وہ چیز اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، گلے میں جلن ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، جب آدمی رات کو سوتا ہے وہی ایسیڈ اوپر آتا ہے، پھر گلے میں درد. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ رات کو آپ کمپلیٹ ہے، جب صبح میں آپ اٹھے ہو تو آپ کو گلے میں درد ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایسیڈ اوپر آیا ہے، اور وہ آپ کے گلے والے حصے کو وہ مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، تو اس میں انفیکشن، سوجن آتی ہے. پھر آپ جب تھوک نگلتے ہو تو بھی آپ کو درد ہوتا ہے. لیکن اللہ نے باڈی میں ساری چیزیں انتظام رکھا ہے. کوئی چیز ہے تو اس کو دبانے کے لیے اللہ نے سامنے دوسری چیزیں رکھی ہے. تو تمام چیز بیماریوں کے لیے سب سے جو اعلیٰ ترین شفا کا کام کرتی ہے وہ ہے مسواک. انشاءاللہ دوسری باتیں آپ کل سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.